اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس روئے زمین پر مسلمان عالم کے لیے دو شہر انتہائی مقدس ہیں، ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ اس لیے کیونکہ اس میں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر موجود ہے، اور مدینہ منورہ اس لیے کہ اس میں جان العالمین اور خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اپنے وطن کو لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کا مستقل قیام دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آج ہمارے چینل کی ویڈیو میں ہم تمام لوگوں کو یہ بتائیں گے اور اس بات سے آگاہ کریں گے کہ جب خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے تو ایسا کیا امر تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بند کر دیا جاتا تھا؟ کیا اس کی وجہ مسجد نبوی میں کسی روحانی یا نورانی مخلوق کی آمد ہوتی تھی، اور کیا یہ پریکٹس ابھی بھی جاری ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب دینے سے قبل میں آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں اور آگے آنے والے فیوچر میں بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ خواتین و حضرات، پہلے تو اس سوال کا جواب ہے کہ جب حرم کعبہ 24 گھنٹے کے لیے کھلا رہتا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ مسجد نبوی کو رات کے وقت بند کر دیا جاتا ہے؟ تو اس سوال کے دو جوابات ہیں، تو دونوں جوابات ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد ایک وضاحت بھی آپ تک پہنچائی جائے گی۔ چنانچہ ان دونوں جوابات کو غور سے سنیے گا ضرور۔ پہلا جواب تو ایک واقعے کی صورت میں ہے، 3 دہائی پہلے کا ہے۔ مکہ معظمہ میں حرم کعبہ کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے علماء ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک عربی سامنے آیا اور اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ اے علماء پاکستان، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے جبکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بند رہتی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اور مجھے آپ کا جواب صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے چاہیے ہے۔ دوستو، بتانے والے بتاتے ہیں کہ جہاں دیگر علماء یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے تھے، وہاں ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، کائنات کو تھامنے والا ہے، اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، اسی لیے اللہ کا گھر رات کھلا رہتا ہے۔ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے پیارے آقا کا روضہ اطہر ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ چونکہ نیند انسانوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، انسان کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے رات کے وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت آرام سے بری ذات ہے۔ تو خانہ کعبہ جو کہ اللہ پاک کی تجلیات کا مرکز ہے، وہ دن رات 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تو اس سوال کا پہلا جواب تھا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی کو بند کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے مرحوم حکمران شاہ عبداللہ سے پہلے کہ مسجد نبوی کی صفائی ستھرائی اور روضہ رسول کی دیکھ بھال کے لیے حبشی نیاد والنٹیئر کام کرتے تھے، جنہیں اغوات بھی کہا جاتا تھا۔ آغا دراصل ترک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام، بزرگ، سربراہ یا صاحب فضیلت شخص ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں حجرہ نبوی کے خادمین کو آغا پکارا جاتا تھا اور ان کے لیے یہی نام آج بھی رائج ہے۔ مسجد نبوی کی قدیم تاریخ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر دراصل یہی لوگ اغوات تھے جس میں حبشی نیاد 10 سے 12 خواجہ سرا ہوتے تھے، جو رومیوں کی طرح لباس پہنتے تھے اور اصحاب صفہ کی جگہ، جو کہ قدرے اونچا ایک چبوترا تھا، پر تشریف فرما رہتے تھے۔ اغوات مسجد نبوی میں بہت اختیارات اور فخر سے چلتے پھرتے نظر آتے تھے، اور اصحاب صفہ کے چبوترے کے ساتھ بنا ایک کمرہ جو ابھی بھی موجود ہے، جس کے چھوٹے لکڑی کے دروازے سے انہیں جھک کر اندر جانا پڑتا تھا، جو شاید صرف انہی کے استعمال کا تھا، اور اس کی چابی انہی خواجہ سرا کے ہیڈ کی کمر کے ساتھ لٹک رہی ہوتی تھی، اور ان کی ذمہ داری میں مسجد نبوی کی صفائی بھی شامل تھی، جبکہ ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سعادت حاصل ہوتی تھی کہ یہ روضہ اطہر کے اندر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا کر صفائی کا کام کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں اگر کوئی بچہ قالین یا فرش خراب کر دیتا تو انہیں اطلاع کر دی جاتی اور یہ ماتھے پر ایک بھی بل دیے بغیر خاموشی سے، تابعداری سے اس کی صفائی کرتے اور کلمہ پڑھ کر اس جگہ کو پاک کر دیتے تھے۔ شاہ عبداللہ سے پہلے عام معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے بعد خواجہ سرا لوگوں کو نکالنا شروع کرتے، عورتوں والے حصے میں بھی صرف انہیں جانے کی اجازت تھی۔
حرم حالی کروایا جاتا اور ساتھ ساتھ اس کی صفائی بھی کی جاتی اور ایک ایک کر کے مسجد نبوی کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے، اور جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دروازہ بند کر دیا جاتا تو اگلی صبح تہجد کی اذان تک یہی اغواد یہاں رہتے تھے۔ خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں گنبد خضرا کے بارے میں۔ گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے، اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو۔ مدینہ منورہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس جگہ مسجد نبوی تو ہے ہی، مگر اس کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں ریاست مدینہ کے معاملات اور مذہبی دینی فرائض سر انجام دیے تھے، بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہرہ میں مسجد نبوی کی اہمیت میں اضافہ کیے رکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے تمام رشتوں، مفادات اور فائدوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس لیے ہر مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ موجزن رہتا ہے، اور ہر دل میں یہ خواہش ضرور تڑپ بن کر زندہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کا دیدار اور اپنے محبوب کے گھر یعنی مدینہ منورہ کا مہمان بنانے کا شرف بخشے، تاکہ اس کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی ٹھکانے کا بھی دیدار کر سکے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابدی گھر یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اندرونی دیکھ بھال کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، اور کوئی بھی شخص مخصوص افراد کے لیے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ شاہی خاندان کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مرضی سے داخل ہونے کی جستجو نہیں رکھتی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت اور وہاں موجود تبرکات مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث رہی ہیں۔ ہر مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے۔ میرے دوستو، وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں، اور پھر مشاورت کے بعد جب ایک شخص اندر داخل ہوا تو اس نے اندر کیا مناظر دیکھے، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی رائٹ بٹن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو اور اسلامک چیزیں آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان تک بلا تعطل رسائی حاصل کر سکیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی الآخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر کئی جعلی تصویر گردش میں رہتی ہیں۔ انواع اقسام کی قبروں کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر معمول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوعی ہیں۔ کیا کوئی قبر مبارک تک واقعی رسائی رکھتا ہے؟ ان سوالوں کے تمام جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دیں گے، اور ان تمام باتوں کو سعودی حکومت نے باضابطہ طور پر ان کا جواب بھی دیا ہے، اور اندرونی ہال کی تصویر بھی شیئر کی گئی ہیں جن میں سب خرافات، بے بناوٹی اور باتوں کا کالا کامہ ہوتا ہے۔ پہلی بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے منظر الفاظ میں پیش کرتے ہوئے شیخ عاد بن عامر نے 7 ایسے واقعات بتائے ہیں اور اس طرح کے حقائق بتائے ہیں جو اس سے قبل لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھے۔ شیخ عاد بن بتاتے ہیں کہ سعودی بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز وہ شخصیت تھے جن کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ سعد فیصل کے ہمراہ شیخ عاد بن عامر بھی روضہ رسول کے اندر گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ سعد فیصل کے ہمراہ روضہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر لوہے کے صندوق موجود ہیں۔ وہ صندوق مختلف تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ آپ نے انٹرویو میں جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے، شیخ عاد بن عامر بتاتے ہیں کہ روضہ رسول میں جانے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد شاہ فیصل محروم نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں ایک کمیٹی تشکیل دیے جانے کا حکم بھی دیا جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تبرکات اور وہاں موجود اشیاء کا مکمل ریکارڈ مرتب کر سکے۔
اور روضہ رسول میں موجود ان صندوقوں کو کھول کر ان کے اندر موجود اشیاء کو بھی ریکارڈ لسٹ میں شامل کر سکے۔ شیخ عاد بن بتاتے ہیں کہ ایک دن نماز مغرب کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ روضہ رسول کے اندر جائیں اور وہاں موجود ان تمام اشیاء کے متعلق کام کو ختم کریں۔ وہ قیمتی اراکین کے ہمراہ زیورات کے ماہر سنیار کو لے کر اس روضہ رسول کے اندر داخل ہوئے، جہاں موجود لوہے کے صندوقوں کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں سے ایک کے اندر سونے اور قیمتی جواہرات برآمد ہوئے، جبکہ دوسرے صندوق کو بھی چاندی کی زنجیروں سے مکفل کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود چند اشیاء کی شناخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تبرکات کے طور پر ہوئی، جن میں آپ کے روز مرہ استعمال کی اشیاء بھی شامل تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی اراکین نے وہاں موجود زیورات کو مدینہ میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی تاکہ عوام ان کی زیارت کر سکے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ شیخ عاد بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہاں پر ہی آپ کی تدفین بھی کی گئی۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں۔